ہم شاید آخری لوگ ہیں جو دو تہذیبوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ ہزاروں سال سے چلی آ رہی تہذیب سرخ رنگ کے پوسٹ باکس میں خط ڈالنے سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے کمالات دیکھنے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ وہ مٹی کے بنے گھر، کچے صحن، گھڑے کا پانی، ٹاٹ والے اسکول، تختی اور سلیٹ، سیاہی کی دباغ اور کانے سے بنا قلم، کاچی کی بھینی خوشبو، سٹاپو، پٹھو گرم، چھپن چھپائی، کنچے اور کوکڑا چھپاتی جیسے کھیل، صحن میں چار پائیوں کی قطار، مٹی کی ہانڈی اور لسی کی مدھانی، وہ کھیتوں میں بیل کے سے چلتے حل، درانتی سے گندم کی کٹائی اور گاؤں کی چوپال پر حقے کی گڑگڑاہٹ میں بزرگوں کی محفل، شام ڈھلتے ہی مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپ کی ہلکی لو، ریڈیو پر فریکوینسی سیٹ کرتے کرتے اور آسمان پر ستارے گنتے گنتے نیند کی آغوش، اس خوبصورت زندگی سے لطف اندوز ہونے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ 1950 سے لے کر 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے چلتی آ رہی اس تہذیب اور روایات کو دیکھا ہے۔ جب استاد کا ڈر اور احترام حد درجے تھا اور ابا جان گھر میں داخل ہو جائیں تو احترام میں سکوت طاری ہو جاتا تھا، بہو بیٹیاں دوپٹہ سنبھالنے لگ جاتی تھیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پھوٹتے اور سورج کی پہلی کرن دیکھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ آج سمارٹ فون نے نئی نسل سے راتوں کی نیند اور سحر خیزی چھین لی ہے۔ آج ہم پرانی اور چھوٹی اینٹوں سے بنے پرانے بوسیدہ مکان لکڑی کے کیواڑوں پر لگی زنجیر والی کنڈی دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جدید ایئر کنڈیشن گھروں سے نکل کر کبھی پرانی گلیوں میں چلے جائیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روح یہاں بھٹک رہی ہے اور ہمارے بے جان جسم جدید سہولتوں والے گھر میں صرف شو پیس کی طرح سجے ہیں۔ 1950 سے 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا اور ہفتہ بھر ڈال کا انتظار کیا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور ہم وہ آخری لوگ ہیں جو خط سے موبائل تک کے سفر میں قدیم سے جدید ہو گئے۔ ہمیں بڑے اور کچے صحن میں قطار میں بچھی چارپائیاں اور ان کے قریب لکڑی کے سٹینڈ پر سجے ٹھنڈے پانی کے گھڑے بے حد یاد آتے ہیں، بے حد یاد آتے ہیں۔ گاؤں کے چوراہے یا شہر میں گلی کے نکڑ پر دکان جسے ہم ہٹی بھی کہتے تھے، بچوں کے لیے سب سے بڑی سوغات مرونڈا، ٹانگری اور بغیر ریپر کے رنگ برنگی دیسی کینڈیاں، جبکہ بڑوں کے لیے بنٹے والی سوڈا بوتل ہی سب سے بڑی ریفریشمنٹ ہوتی تھی۔ اب اس کی جگہ پیزا، شاورما اور انگنت فوڈ برانڈز نے لے لی ہے، مگر ہٹی پر جانے کا مزہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چکا چوند ہلچل میں موجود نہیں۔ عید الفطر کی رات سال میں سلوایا گیا واحد کپڑوں کا جوڑا اور واحد جوتے دیکھ کر نیند اڑ جاتی تھی کہ صبح سے پہن کر شہزادے لگیں گے۔ عید کے روز محلے میں بننے والی جلیبیوں کی مٹھاس اور گلی میں جھولوں کے نام پر بچوں کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ پنگوڑوں کے مزے ناقابل فراموش ہیں، جن کی جگہ ونڈر لینڈ نے لے لی ہے۔ کیا زمانہ تھا جب مائیں بچوں کے کپڑے سیتی تھیں، بازار سے ان کے گولے منگا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں، لڑکے لڑکیاں درختوں پر باندھی گئی پینگ پر اونچے جھولے لیتے تھے، یا بچیوں کا سب سے بڑا شوق کپڑے سے گڑیا بنانا اور ان کی شادی کرانا تھا۔
सादा सी जिंदगी मगर खुलूस से भरी जिंदगी। घरों की दीवारें छोटी होती थी मगर हया का मयार ऊंचा था। शाम को खवातीन दीवार के उस पार पड़ोसनों से हाल अहवाल पूछ लेती थी। दीवारों से जुड़े ये रिश्ते व्हाट्सएप मैसेजेस ने छीन लिए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने हकीकी खुशी से भरी शादियां देखी हैं। जब एक हफ्ता कब रिश्तेदारों में आकर बराजमान हो जाते, नागवारी की बजाय दिल खुशी से शाद हो जाते थे। सादा मगर खुशी से लबरेज रस्म रिवाज, बारात और ढोलक पर घर के सहन में बड़ियों की निगरानी में खानदान और महल्ले की लड़कियों और ख़वातीन के रिवायती गाने, और घर के सहन में दूल्हा के सेहरे की तकरीब और घोड़ों की ना भूलने वाली रस्म। अब मॉडर्न शादियों में स्टेटस का मुकाबला है। शादी की वो रिवायती रौनक नापैद हो चुकी है। हम वो आखिरी लोग हैं जो हजारों साल पुरानी चली आ रही तहजीब की यादें सीने में समेट कर अपने आबाओ-अजदाद के उस देश की तरफ सफर पर गामज़न है, जहां पहुंचने के बाद हमारे पीछे मशीनी इंसानों और जज्बात से खाली एआई की दुनिया होगी। और फिर उन पुरानी यादों और कुंडी लगे किवाड़ों की अहमियत को समझने वाला कोई नहीं होगा। हम आखिरी लोगों के दिलों में बस यही दिल की भड़ास थी जो कह डाली।